السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 28 میں سورت الطلاق آیت 9 onwards تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9 سورت الطلاق. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. پارہ 28 میں ہم پڑھ رہے سورت الطلاق. آیت 9 onwards ایک بار کوئک ریوائز کرتے ہوئے چلتے ہیں. آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر اس نے چکھا وبال، انجام، امرہا اپنے کرتوتوں کا. اپنے جیسے اعمال آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھے عمل کیے تو انجام کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، اور برا کیے تو برا. وَكَانَ عَاقِبَةُ، اور تھا انجام، رزلٹ، امرہا اس کے معاملے کا، خسرا کیسا تھا؟ نقصان دہ. خسارہ سے سمجھتے آپ کو لاس. یہ کس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو پیچھے کی آیت گزری کہ کتنی ہی بستیاں گزر چکی ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کام کیا، ریبیلیس کام کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حساب لیا ان کا. کیسا حساب؟ شدید. وَعَذَّبْنَاهَا، اور تیار کیا عذاب ہم نے اس کے لیے. ہاں آیا ہے بستی کے لیے، پوری قوم کے لیے. عذاباً نکرا،
کیسا عذاب، بہت ہی برا. یہ آیت 8 میں تھا. تو برا کام کیا، پچھلی قوموں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ نوح نہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو شدید عذاب چکھایا اور آخرت میں جہنم تیار ہے. پھر 9 میں فرمایا کہ جس نے بھی چکھا یہ برا انجام، یہ کیوں ہوا؟ ان کے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑھ چکے ہم لوگ. جی ہاں. 10. یس، اعد اللہ، تیار کیا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، عذاباً شدیدہ، عذاب، پنشمنٹ بہت ہی سیویئر. فاتقوا اللہ، پھر تم تقوی کرو اللہ سے. یہ اس کا سلیوشن ہے. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تقوی کرو اللہ کا. یا اولی الالبابی، اے عقل والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. صرف اپنی عقل پہ پورا بھروسہ نہ کرو، بلکہ اللہ کا تقوی کرو. الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. تم ایمان والے ہو تو پھر تمہارا کیسا ایمان ہے کہ صرف ظاہر پر جاتے ہو؟ ایمان کا تعلق صرف ظاہر سے ہے یا غیب سے ہے؟ غیب. بتاؤ، ہے نا؟ اور ہماری عقل جو ہے نا، یا اول الالباب، ہماری عقل کس کو دیکھتی ہے، ظاہر کو یا غیب کو؟ ظاہر کو. دیکھو تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن یہاں مل گیا. فاتقوا اللہ کو بریکٹ میں ڈال دو آپ لوگ. آیت ہم کون سی آیت پہ؟ آیت 10 پہ. ہاں، فاتقوا اللہ کو آپ لوگ ایک بریکٹ میں ڈال دو. اب دیکھو، یا اول الالباب، اے عقل والو. تو عقل والوں کو کیا نظر آتا ہے؟ عقل والوں کو دنیا نظر آتی ہے، ظاہر نظر آتا ہے. عقل والے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، ایکسپیرئنس کا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو الذین آمنو بھی تو ہو. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ صرف عقل اور ظاہر پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ تو غیب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور غیب میں واٹ از دا ٹاپ موسٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات تم کو نظر تو نہیں آتی، اس لیے اگر تمہاری عقل ماننے کو تیار نہ ہو تو سنو، تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. قد انزل اللہ، بے شک نازل فرمایا اللہ نے، الیکم، تمہاری طرف، ذکرا، یہ ذکر، یہ قرآن. یعنی اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے رب کی ذات. کیا ہے تمہارا رب؟ وہ رب العالمین، وہ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، علی کل شیء قدیر، جسے تم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی ساری پہچان، انٹروڈکشن، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ ذکر، یہ قرآن تمہیں اپنے رب کی پہچان کرائے گا. اب واٹ اے بیوٹیفل اینڈ زبردست کمبینیشن کہ اب تمہاری عقل تو تمہارے پاس ہے، اب ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن بھی تمہارے ہاتھوں میں. اب یہ جو کمبینیشن ہے، یہ کمبینیشن تم کس چیز کے لیے استعمال کرو؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی آئے گا تمہارے اندر. جس کے پاس صرف عقل ہے، اب دیکھیے دنیا میں عقل والوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. ایک سے بڑے سائنٹسٹ سے لے کر
بڑے سے بڑے ڈاکٹرز، ریسرچرز اور مالدار، لیکن اگر ان کے پاس ایمان نہیں، قرآن نہیں، تو پھر تقوی بھی نہیں. پھر وہ لوگ اس دنیا کو کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ برباد کرنے بیٹھے. بڑے بڑے انہوں نے نیوکلیر پروجیکٹس بنا دیے، ہے نا، آپ دیکھ رہے ہو، نیوکلیر ویپنس بنا دیے. اتنی عقل ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، مال ہے، تو کہاں جا رہے؟ چاند پہ جا رہے، مارس پہ جا رہے. اور لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر مارس پہ اپنا گھر خریدنا ہے تو لوگ خرید بھی رہے. اللہ اکبر. تو وہ لوگوں کے ساتھ کیسا بھدا مذاق بھی کر رہے اور لوگ بیوقوف بھی بن رہے. کیونکہ یہ لوگ جو بیوقوف بنا رہے ہیں نا، وہ عقل والے، ان کے پاس ایمان بھی نہیں، تقوی بھی نہیں، تو وہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھ رہے، صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے، سیلفش بنے ہوئے. اس کے اپوزٹ ایک مومن جس کے پاس علم بھی ہو، عقل بھی ہو، ایمان بھی ہو، پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر تقوی ہوگا. کس کا خوف ہوگا؟ اللہ کا. اللہ کا. آخرت کا خوف ہوگا. اور آخرت میں اللہ نے فرما دیا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ پر ایسا یقین آخرت پر، کہ وہ پھر کسی پر ایسا ظلم کرے گا، کسی کو ایسے بے وقوف بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست ہم کو یہاں پر پیکج ڈیل دے دیا. ابھی صورت چل رہی ہے الطلاق، تو ابھی ہم دنیا سے واپس کہاں آ جائیں گے؟ مارس سے اپنے گھروں میں آ جائیں گے کہ طلاق کا معاملہ ہے. عقل تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ایمان بھی ہے. اب اللہ کا کلام کھولو گے تو اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس بھی مل جائے گی. تو پھر اگر اللہ کا تقوی ہوگا تو تمہاری نوبت طلاق تک جائے گی نہیں، اور تم شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے. برابر؟ اچھا، یہ الیکم ذکرا، یہ ذکرا کو ہم نے قرآن کیوں کہا؟ اس کو سرکل کر کے آپ لکھ لیجئے، قرآن ریمائنڈر. ذکر اس لیے بھی کہ اس میں کس کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں؟ بتاؤ. قرآن میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد. رائٹ. قرآن میں یو رائٹ چانان، قرآن میں ذکر اللہ کا بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی ذکر ہے نا. تو جس کتاب میں اللہ کا ذکر ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے ہدایت کا ذکر کر دیا ہو، تو اس کو ایک بار پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ دلوں پر زنگ لگتا ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں. انسان نسیان سے بنے ہیں، وی آر ویری forgetful. اسی لیے ہر روز قرآن سے ہمارا کنیکشن اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے ریمائنڈرز دیتے ہیں، یاد دہانی کرا دیتے ہیں. پھر ہم کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی، پھر ہمارا تقوی لیول بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. رائٹ اور رانگ؟ پھر ہمیں جہنم کی یاد بھی آ جاتی ہے، آخرت کا ذکر ہو جاتا ہے. یہ ذکر تمہاری طرف آیا کیسے؟ تم ہو کون؟ تم اور میں، ہماری کیا ہے یہ حیثیت کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کا جو ہے اسٹیٹس اتنا ہائی کر دیا. اب بتا دیجئے، پوری تمام دنیا کی ہر مخلوق، ہر کریشن کے پاس قرآن نہیں ہے سوائے انسان اور جنات. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ جنات
کا کیسے ذکر کرتے ہیں زیادہ ہم کو معلوم نہیں، جتنا سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. بٹ ہم انسانوں کے تو ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پہنچا دیا. اس سے بڑا اسٹیٹس اور رتبہ، پوزیشن، اس سے بڑا رینک اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ سبحان اللہ. اور میں اور آپ اگر اس قرآن کو لے کر بیٹھے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر، اس کی اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں اس وقت. اس پر ہم تکبر نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف رحمت کی نظر کرتے ہیں، تب وہ قرآن لے کے بیٹھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ذریعہ. رسولن، آیت 11، رسولین یتلو، ایک رسول. رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا. رسول کا مطلب ہوتا ہے دا میسنجر، اللہ کا بھیجا ہوا. یتلو، وہ پڑھ کر سناتا ہے، علیکم، تم پر. کیا تلاوت کرتا ہے؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کی یہ قرآن کی آیات. مبینات، کیسی ہے اللہ کی آیات، قرآن کی آیات؟ مبینات کس کا پلورل ہے پتہ ہے؟ مبین کا. بار بار مبین کون سی صورت میں ہم پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین میں باجی. جی. تو یہ آیات مبینات ہے، یعنی بالکل صاف صاف، کرسٹل کلیئر، کوئی کنفیوزنگ باتیں نہیں. لیخرج، اب اللہ تعالیٰ ہمیں پرپز بتا رہے قرآن نازل فرمانے کا پرپز، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچانے کا پرپز. یہ جو لی ہے نا، لی، تاکہ، سو دیٹ، کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ یخرج، تاکہ وہ نکالے، خارج کرے، الذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. تو جو لوگ مومن ہیں اور صرف ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، عملوا الصالحات، عمل بھی ان کے کیسے ہے؟ نیک. ان کو کہاں سے نکالنا ہے؟ یخرج، تاکہ وہ نکالے ایسے مومنوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، الی یعنی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی اس لیے فرمایا تاکہ مومنوں کو، جو نیک عمل کرنے والے مومن ہیں، ان کو اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے کر آئے. اس چیز کے اندھیروں سے نکالے. اندھیرے کس کس چیز کے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ ظلمات شرک، پلورل ہے. ہاں، آپ شرک، لکھ لیجیے. ویری گڈ. نافرمانی، حرام، جھوٹ، گناہ، گمراہی. ویری گڈ. اتنے سارے اندھیرے ہیں. تو آپ یہ ظلمات کی لسٹ سائڈ میں لکھ لیجئے. اب آپ چاند آنٹی 1 بائی 1 بتائیے تو سب لوگ لکھ لیں گے. ظلمات کی لسٹ لکھ لیجئے، اندھیروں کی لسٹ. جی. شرک نمبر 1، شرک نمبر 2، نافرمانیاں، نمبر 2 نافرمانیاں، نمبر 3 حرام، حرام کام، حرام کھانے، نمبر 3 گناہ، نمبر 3 گناہ، نمبر 4 جھوٹ، نمبر 4 جھوٹ، نمبر 5 گمراہی، نمبر 5 گمراہی. پھر آپ جہالت بھی لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، الحمدللہ.
जज़ाक अल्लाह खैरा। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि अल्लाह के बंदे नंबर 1 शिर्क में रहे। तो अब जब आप लिखोगे ना जुल्मात से नूर की तरफ, तब आपने जो लिस्ट लिखे हो इसके सामने ऑपोजिट साइड में ऊपर हेडिंग दे दीजिए नूर। फिर फर्स्ट पॉइंट चांद आंटी आपका क्या था? शिर्क, है ना? तो उसके ऑपोजिट में क्या लिखेंगे एरो करके? शिर्क से, अभी नूर के नीचे फर्स्ट आएगा तौहीद, शिर्क से तौहीद की तरफ। इज दिस गुड नाउ? इसको हम कंप्लीट करते हैं पूरा। चांद आंटी प्लीज रिमेन अनम्यूटेड। हाँ, पहला क्या था? शिर्क। एरो करके सामने नूर देंगे हेडिंग। इधर हेडिंग क्या थी? जुल्मात। इसके नीचे नंबर 1 था शिर्क। ऑपोजिट साइड में लिखेंगे नूर। उसके नीचे नंबर 1 आएगा तौहीद और बीच में एरो डाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? शिर्क से तौहीद की तरफ। राइट? जी हाँ। हाँ, अभी दूसरा पॉइंट क्या था आपका? नाफरमानी, हाँ, तो अभी एरो करके क्या लिखेंगे? नाफरमानी से फर्मा फर्मा बरदारी, बरदारी की तरफ। यस। थर्ड पॉइंट हराम से हराम से हलाल, नूर की तरफ। हलाल की तरफ। वेरी गुड। नूर में थर्ड पॉइंट आएगा हलाल। हराम से हलाल की तरफ। फोर्थ झूठ, झूठ से सच, सच की तरफ। फिफ्थ पॉइंट गुमराही से गुमराही से हिदायत नेकी, की तरफ। हिदायत की तरफ। गुमराही का ऑपोजिट हिदायत की तरफ। और जहन्नुम नेक्स्ट से, जहन्नुम से जहन्नम से जन्नत। जन्नत की तरफ। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट जहालत से इल्म की तरफ। जहालत से इल्म की तरफ। एंड इस तरह योर लिस्ट विल गो ऑन इंशाल्लाह। तो ये होता है कुरान का इम्पैक्ट, कि कुरान ही हमें इन सारी बुराइयों और अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। हम सब आए या नहीं? कुछ हद तक हमारा झूठ कम हुआ है, कुछ हद तक हमारा हराम कम हुआ है, कुछ हद तक हमारी अल्लाह की नाफरमानियां कम हुई है। वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे, है ना? बट हम आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा नूर की तरफ। फिर फरमाया आगे बढ़ते आयत में, वमन युमिन बिल्लाह, और जो ईमान रखे अल्लाह पर, व याअमल सालिहन, और वो अमल करे सालेह, नेक अमल। 2 बार आ गया आमिलु सालिहन या अमल सालिहन। तो ये सालिहन के साइड में भी आप लिख लीजिए कौन से अमल सालेह होते हैं। नंबर 1 जो कुरान के मुताबिक, नंबर 1 जो कुरान के मुताबिक, नंबर 2 सुन्नत तरीके पे। तो वही अमल सालेह अमल है जो कुरान के मुताबिक हो और जो सुन्नत तरीके पे किया गया हो। तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या है? युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसको, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला दाखिल करेगा। कहाँ? जन्नातिन, बागात में, गार्डन्स, पैराडाइज में, तजरी, बहती है, जारी होती है, मिन ताहतिहा, उसके नीचे से, उन बागात के नीचे से बहती है, अनहारू, नहरें। एक सिंगुलर नहर और प्लूरल अनहारू, स्ट्रीम्स, रिवर्स, खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीना हमेशा रहने वाले, फीहा उस जन्नत में, अबदन एवर आफ्टर, परमानेंट जिंदगी, जन्नत की जिंदगी होगी। शर्तें क्या है? नंबर 1 ईमान लाए अल्लाह पर, नंबर 2 नेक अमल करे, और ऊपर आया था तकवा इख्तियार करे। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते? कद, बेशक, अहसन अल्लाहु, बहुत बेहतरीन कर दिया, एहसन,
ایکسلنٹ کر دیا ہے اللہ نے، لہو لیے اس کے، رزقا اس کا رزق۔ کس چیز کا رزق کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کے رزق کی۔ جانتے ہو کہ یہ جنت میں جو رزق ہے، پروویژنس ہے، وہ کیسے ہے؟ جنت کی ہر چیز احسن ہے، سپرلیٹو، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کوالٹی، کیا کوانٹٹی، کیا وہ جنت، وہاں کی رونق، وہاں کے نظارے، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کا کھانا پینا، ندیاں، وہاں کا سکون، رحمت، وہاں کی کمپنی، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ، سپرلیٹو، سپرب۔ اور پھر سب سے اعلیٰ کیا ہوگا؟ امیجن کرو کہ جنت میں کوئی بری بات نہیں، نہ برے لوگ، نہ شیطان، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی بری بات، نہ بیماریاں، نہ کوئی تکلیف، یہاں تک کہ سورج کی گرمی بھی تیز نہیں ہوگی، یعنی گرمی بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں، کوئی مصیبت بھی نہیں، کوئی آزمائش بھی نہیں، کوئی دشمن بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اور کس کا دیدار؟ کس کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں؟ بتائیں۔ اللہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قد احسن اللہ لہو رزقا، بے شک بہترین سے بہترین رزق ہوگا جنت میں، اور یہ ساری چیزیں اس میں شمار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت کا یہ بہترین رزق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 12۔ اللہ الذی، کون ہے اللہ؟ اللہ الذی، وہ جس نے، خلق، اس نے پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ومن الارض، اور زمین میں سے، مثلہن، اسی کے جیسے، یعنی جتنے آسمان بنائے ہیں، مثلہن، ایکول نمبر کی زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کون سی زمین پہ رہتے ہیں؟ زمین نمبر 1۔ کون سی زمین پر ہے ہم لوگ؟ زمین نمبر 1۔ اور ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے وہ ہے آسمان نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اب فرسٹ آسمان کے اوپر سیکنڈ، اس کے اوپر تھرڈ، اس طرح کتنے آسمان ہیں؟ 7۔ اور جیسے ہماری فرسٹ زمین ہے، اس کے نیچے سیکنڈ، پھر تھرڈ، اس کے نیچے پھر فورتھ، اس طرح 7 زمین۔ بٹ کین وی ڈفرینشیٹ؟ کیا ہمیں ان کے بیچ میں کوئی گیپ، کوئی نقص، کوئی اسپیس نظر آتا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ اس سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آسمان کی طرف نظر کرو، تو تمہیں یہ 7 آسمانوں کے بیچ میں یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست یہ کریشن آسمانوں کی بنائی، ویسے ہی زمین کی بھی بنائی ہے۔ یتنزل الامر، نازل ہوتا ہے امر، ہر حکم۔ امر کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، بینہن، درمیان ان کے،
in between of them. किसके बीच में? 7 आसमान ऊपर और 7 आसमान नीचे, इनके बीच में अल्लाह का हर हुक्म नाजिल होता है, नाजिल किया जाता है। लिताअलमू, ताकि तुम जान लो। ली, सो दैट, त यानी तुम, फिर बीच में क्या मिलता है हमको? आइन लाम मीम, इल्म। ताकि तुम इल्म हासिल कर लो, जान लो। क्या? अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, ऊपर हर चीज के अल्लाह क्या है? कादिर है, मोस्ट केपेबल ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्या अल्लाह ताला के लिए कोई लिमिटेशन, कोई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। जो भी अल्लाह ताला का हुक्म हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, अल्लाह ताला फौरन नाजिल फरमाते हैं और वो हो जाता है। हम सोचते रह जाते हैं कि अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं, लेकिन बारिश आ गई, तो अल्लाह का हुक्म था, आ गई। अरे, अभी तो ये बंदा बिल्कुल सही सलामत था और अभी अभी खड़े खड़े ढेर हो गया, अल्लाह का हुक्म था। अभी ये ब्रिज सही सलामत था, अभी द ब्रिज कोलैप्स्ड। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इज बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी करने में। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, कद, बेशक, तहकीक, अहात, अहात उसने घेर लिया है, अल्लाह ताला ने एनकम्पास कर लिया है, अल्लाह के घेरे में है। क्या घेरे में है अल्लाह के? बिकुल्ली शैइन इल्मा, कुल्ली, बिकुल्ली यानी हर, एवरी, शैइन चीज को, हर चीज को, इल्मा, अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ घेरे में लिया हुआ है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज encompassed in the knowledge of Allah. अल्लाह को हर चीज का इल्म है, क्योंकि हर चीज पर वो कादिर है, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह ताला को सब मालूम है। अब इस सूरत को लाकर अल्लाह ताला ने इस जो आखिरी आयत में इसको कंप्लीट किया। अब देखिए हाउ ब्यूटीफुली अल्लाह ताला सेज, पढ़ रहे हम सूरह तलाक। तलाक का मामला किसके बीच होता हस्बैंड और वाइफ, शौहर है और ना? बीवी। अब आप देख लो, शौहर और बीवी के बीच का मामला, और 7 आसमान ऊपर और 7 आसमान नीचे तक अल्लाह ताला हमको लेकर चले गए। अल्लाह ताला हमें बता रहे अपनी, अल्लाह ताला की पावर्स, कि 7 आसमानों और 7 जमीनों के बीच में क्या होता है, और जो कुछ होता है सब अल्लाह के हुक्म से होता है, और अल्लाह को हर चीज का नॉलेज है, हर चीज अल्लाह ताला घेरे में लिए हुए है। तो ए शौहर और बीवी, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिलों में जो मामला चल रहा है, क्या अल्लाह को उसकी नॉलेज नहीं है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, और कौन हक पर है और कौन जुल्म कर रहा है और कौन जानबूझ के सता रहा है और कौन किसका हक मार रहा है, हु इज हैरेसिंग, और ये जायज है नाजायज है, अल्लाह को सब मालूम है कि नहीं मालूम? Now you see how Allah Ta'ala related the entire universe, and then Allah Ta'ala brings it back to between husband and wife to the matter of divorce. Subhanallah. How beautiful is this Quran? क्या जबरदस्त रिमाइंडर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा
دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کیسے کھول دیتے ہیں اپنی آیتوں کے ذریعے. تھوڑا میں یہاں سے پڑھ لوں گی، کچھ حدیث بھی ہم پڑھ لیں گے تاکہ بات ہمارے اور کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور عظیم و شان سلطنت کا ذکر فرماتا ہے تاکہ مخلوق اس کی بڑائی اور اس کی عزت کا خیال کرے اور اس کے فرمان، اس کے کمانڈز کی قدر کرے. یعنی اللہ کا ہر حکم ایسے ہی نہیں ہے. یعنی یہ سورہ طلاق یا طلاق کی جو گائیڈ لائنس ہدایت اللہ نے دی ہے، کیا اس کو لائٹلی لینا چاہیے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. جیسے آپ زمین اور آسمان دیکھ رہے ہو نا، کیا آپ اس آسمان کو لائٹلی لے سکتے ہو؟ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو تم پر گرا دے تو تم کیا کرو گے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ اور اگر اس زمین جس پہ تم چل رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ دھسا دے تو کیا تم بچ سکتے ہو؟ ویسے ہی یہ جو طلاق کا معاملہ ہے، اس کو تم اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے، کیونکہ شوہر کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک حق زیادہ دیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ظلم کرے گا. اور اگر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے خلا کا بھی دے دیا ہے نا حق، یا بیوی اگر جھوٹ بولے یا اللہ کا خوف نہ رکھے اور کوئی غلط کام کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات گائیڈ لائنس کو اگر چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا انجام تم کو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر فرمایا کہ جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کر کے اللہ کی فرما برداری کرنے لگے گا تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ ہمیشہ کی جنت. اور اس میں کیسی؟ احسن بہترین رزق. احسن رزق، احسن نعمتیں. پھر فرمایا ساتوں آسمانوں کا خالق وہ ہے اور ساتوں زمینوں کا خالق بھی وہی ہے. جتنے اوپر آسمان اتنے ہی نیچے زمین. اور ہر اللہ کی مخلوق، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی یہ زمین و آسمان بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو پھر اے انسان، تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری سے دور رہتے ہو؟ پھر جہنم کو مت بھولو کہ وہ آلریڈی دھدک رہی ہے. اب ہم حدیث پڑھیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت دونوں میں آتی ہے حدیث، لکھ لیجئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کر کے ناحق کسی کی ایک بالشت بھر زمین، ناحق کسی کی ایک بالشت بھر زمین لے لے گا، اسے ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. حدیث اوور. اور صحیح بخاری میں اس کا ایکسٹینشن ملتا ہے، اسے ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا. ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اب دیکھیے یہاں زمین کی بات ہو رہی ہے تو دنیا داری میں آپ کو پتہ ہے پراپرٹی خریدنا لینا، اور اس میں بھی کتنا ظلم ہوتا ہے ایک دوسرے پر، فراڈز ہوتے ہیں. تو وہ تو زمین کی بات ہو گئی. آپ کو پتہ ہے نا کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا جائے تو کیا اس کی سزا اس سے کم ہوگی؟
नहीं। جی سورہ حدید میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ساتوں زمین کتنی ہے اور ان کے درمیان کی دوری، یعنی ایک زمین سے دوسرے زمین تک کا ڈسٹینس ایک زمین سے دوسری زمین تک کا ڈسٹینس 500 سال کی مسافت ہے، یعنی ٹریول. سبحان اللہ. تو ایسی کتنی ہے؟ 7 زمینیں، اور ایک زمین سے دوسرے زمین کا ڈسٹینس 500 ایئرس کا ڈفرنس. آپ کو پتا ہے کہ یہ 500 سال کا ڈسٹینس کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے؟ ہم کو تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، 500 سال کا ڈسٹینس کیسے کاؤنٹ کرے؟ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ نے فزکس پڑھے ہو تو لائٹ travels faster than sound, and what is the speed of light? It is measured in which unit? Speed of light is measured in which unit? کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ اوپر کریں. ہم لوگ سب اسکول میں پڑھے ہیں نا، سب بھول گئے. Anybody? MashaAllah, 66 sisters are there. Tell me. Speed of light is measured in Zaheen. Very good, Zaheen. Say. Baji, meter per second. Meter per second. Yes. And the speed of light from the sun to the earth is measured in which unit? Days. Light years. In light years. Okay. Right, Zaheen, light years. یہ اپنی زہین کی ممی ہے. ماشاءاللہ. لائٹ ایئرز. اب آپ مجھے بتاؤ کہ فزکس میں جو یونٹس اگر ہم میٹرز میں گنیں گے تو سورج سے لے کے زمین تک لائٹ آنے میں کتنے میٹرز لگ جائیں گے؟ تو وہ لائٹ کی سپیڈ لائٹ ایئرز میں میجر کی جاتی ہے. اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین، ایک آسمان سے دوسرا آسمان کے بیچ کا ڈسٹینس ایئرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو بتاؤ مجھے کہ فزکس سے قرآن میں آیا یا قرآن سے فزکس میں آیا؟ قرآن سے آیا فزکس میں. سبحان اللہ. کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو there were no measurement, no measuring units, there was no physics. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ ہر روز آپ کو ایسی قرآن کے بارے میں ایسی باتیں ہم پڑھیں گے کہ ہمارا ایمان بھی اور پختہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. روز ابھی ایک اور حدیث. یس، ہر روز ہوتا ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیں گے. حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، means all the 7 skies and all the 7 earths، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. ابھی کوما ڈال دو. اللہ کے کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سب کچھ ملا کر کوما ڈالو. اللہ تعالی کے کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کسی لمبے چوڑے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہو چھلا. ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہو چھلا. سبحان اللہ. ابھی ایکسپلین کیجئے اس حدیث کو، کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ یعنی یہ سارے جو ساتوں آسمان اور زمین ہے یہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از ایز سمپل ایز اسمال ایز اے مالیکیول. جیسے کہ کوئی بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو، ہم کو کہاں نظر آئے گا؟ اس طرح یہ سب ہے. ایگزیکٹلی. سبحان اللہ. ویری گڈ. تو یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اللہ کی قدرت، اور ہم لوگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر پوری زمین، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان
ये एक रिंग के बराबर है अल्लाह की कुर्सी के सामने। तो फिर मैं और आप, हमारी क्या हैसियत है? कि हम लोग एक डॉट भी है, एक कतरा भी है, और हम समझते क्या है अपने आप को, है ना? चले फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस भी किया था ना कि हम लोग अम्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस आयत में फिर से आया ना अम्र। तो आप पूरे सूरत में अम्र कितनी बार आया है जरा चेक कर लो और मुझे बताओ, एंड आई विल टेल यू व्हाट अम्रुल्लाह इज। आप लोग बता सकते हो कोई मुझे अम्रुल्लाह का मतलब, जो बार बार आया इस कुरान में, इस सूरत में? is trying. हम्म, हुकुम अल्लाह का. Amar वेरी is गुड, hukum. वेरी गुड। हुकुम अल्लाह का इज इट्स लिटरल मीनिंग। किसी और को कुछ कहना है इसके बारे में? एनीबडी? आप लोगों को मैं एक छोटा सा रील बताती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट, हाँ? और आप लोगों को फिर ये समझ आएगा अल्लाह का वादा। अमरुल्लाह क्या है। नहीं, अल्लाह का वादा नहीं है अमरुल्लाह। अम्र का मतलब होता है कमांड, हुक्म अल्लाह का, ठीक है? अभी एक छोटी सी रील प्ले करती हूँ मैं, और आप लोग गौर से सुनिए, और फिर आप लोग देखिए कि क्या समझ आता है, इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। बीच में कॉल आ जाता है तो ऐसे होता है। बाजी वी कांट हियर यू। देखा आपने ये रील, या मैंने अकेली नहीं देखी? नहीं बाजी नहीं नहीं दिखा। आया. You should have told me. I was watching alone. Again, I'll show you. This is very beautiful. Please watch. Very important. अभी देखे मुझे बताना once it starts. जमीम आप स्क्रीन क्लियर कर दो ना, नहीं आ रहा है बाजू। बाजी अभी नहीं आ आ रहा है रही। ना? नहीं नहीं फिर नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, Who ठीक है। was clear the screen? अब आएगा. Oh, I'll try once again. Otherwise, I'll explain in my own words, inshallah. हाँ,
Let's try. Can you hear me? If the angel of Abhi? death comes right now, takes your ruh, you're still standing. Imagine you're able to stay. Again. If the angel of death comes right now, takes your ruh, you're still standing. Imagine you're able to stay erect. The body is there. Sure. Right now, before the angel of death came, can you see me? Yes. Can you hear me? Yes. Can you speak? Yes. Yes. Now the angel of death comes, takes your ruh. Same body is there. Eyes are still there. Can you see me? No. Can you hear me? No. No, the ruh is different. I'm talking the Yes, body. yes, You the body, cannot. yeah. Can you speak? No. Tongue is there, but you can't La. speak. So the ala is there, but the ni'am, we're gone. What left you? What did he take? The ruh, The ruh. What is the ruh? the soul. Allah describes it in the Quran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. They're asking you They about ask the about the ruh, yeah. قُل, tell them, O Muhammad, قُلِ الرُّوحُ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Tell them it is the command of Allah. Allahu Akbar. So when the command of Allah left you, you can no longer see and hear, right? Yeah. So when the command is there, in reality, this is what we mean when we say you only see bi amrillah, with the command of Allah. Allah. You only hear by the command of Allah. Allah, You Allah. only speak by the command of Allah. Allahu You Akbar. only move by the command of Allah. See the blessings of Allah, ya akhi. Allahu Akbar. How could you not worship this ilah? Allah. Subhanallah. Now could you hear it? And Yes, see? Baji. Yeah. Alhamdulillah, very moved. माशाल्लाह, ये है अमरुल्लाह. मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो लोग नहीं समझ पाए होंगे या कुछ लोग को इंग्लिश नहीं समझी होगी. तो ये जो स्कॉलर है ये कहते हैं कि अभी समझो आप सब बैठे हो ना, तो जरा देखो आपके सामने कुछ चीज आपको नजर आ रही होगी ना, आपके हाथ में किताब है, आपको नजर आ रही है, आपको अभी सुनाई दे रहा है, करेक्ट. अब समझो मलकुल मौत आए और वो मेरी रूह ले जाए. अगर मलकुल मौत इस वक्त मेरी रूह ले गई तो मेरी आंखें हैं, बट क्या अब मुझे कुरान नजर आएगा? नहीं. नहीं. क्या मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी चांद आंटी? नहीं. तो यानी आंखें है, पर अब क्या गया, मेरी रूह निकल गई. तो मेरा बदन है, बॉडी है, बट माय रूह इज गॉन. सिंस माय रूह इज गॉन, ये मेरी बॉडी काम करेगी? नहीं. नहीं. आपको पता है ना कि फिर जो मैयत हो जाती है, आप उसको गुस्ल करते हो, आप उसको कफन पहनाते हो, वो उफ तक नहीं करता. तो ये रूह क्या है? अमरुल्लाह. ये अल्लाह का अमर है, ये अल्लाह का हुक्म है. तो जैसे मेरे और आपकी पूरी जिंदगी, मेरा सुनना, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरी सांसें चलना, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है. और जैसे ही वो रूह निकल गई, अल्लाह का हुक्म वापस चला गया. अब ये खोखला जिस्म. इसीलिए जब मैं देखती हूँ, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से देखती हूँ, अल्लाह के हुक्म से सुनती हूँ, अल्लाह के हुक्म से चलती हूँ. सुभान अल्लाह. ये है अमरुल्लाह. वैसे ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया में हर चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अमरुल्लाह. सुभान अल्लाह. है ना? हाउ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड बाय द स्कॉलर. Very nice. And in this surah it has come 6 times. देखिए, इसलिए हमने आज अमरुल्लाह को जिक्र किया. और जब हमने, आपको पता है ना, वो जो सूरह कहफ में क्वेश्चंस किए गए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी किया गया था, रूह क्या है? तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया, रूह क्या है? अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म. सुभान अल्लाह. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू तलाक. और उससे पहले मुझे आप लोग को एक वाकया भी पढ़ के सुनाना था, इसी सूरत का बाकी रह गया था पढ़ के सुनाना. मुस्नद अहमद की रिवायत है और बहुत जबरदस्त वाकया है ये. ये इस्तगफार से रिलेटेड है और ये आया था आयत नंबर फर्स्ट 3 आयत में. अल्लाह ताला ने फरमाया था, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या खोल देंगे? जन्नत. दरवाजे खोल देंगे जहां से उसने गुमान भी न किया होगा. तो ये इस्तगफार का एक वाकया मिलता है, थोड़ा बड़ा है, आप लोग सुन लीजिए इंशाल्लाह क्विकली.
حضرت عوف بن مالک کے بیٹے کو کافر گرفتار کر کے لے گئے. سیرت کا واقعہ ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کافر لوگ گرفتار کر کے لے گئے. آج کل یہ کتنا ہو رہا ہے دیکھیے. اٹ از ریلیٹڈ. اور انہیں جیل خانے میں بند کر دیا. تو ان کے جو ابا تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کی حالت بتائی، مصیبت بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ بنا دے گا. اب تھوڑے دن گزر گئے اور ان کے بیٹے دشمنوں میں سے نکل بھاگے. وہ جو جن کو قید کر کے رکھا تھا نا، وہاں سے ان کا بیٹا بھاگ گئے. راستے میں دشمنوں کی بکریوں کا ریوڑ مل گیا جسے وہ اپنے ساتھ ہاکے لے کر آئے اور اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے. تب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ متقی بندوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اور جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، وہاں سے اسے روزی پہنچاتا ہے. تو یہ مسند احمد کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے. تقدیر کو لوٹانے والی چیز صرف دعا ہے. پھر ایک اور حدیث لکھ لیجئے. عمر میں بڑھوتری، لمبی عمر کرنے والی چیز صرف نیکیاں ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا؟ وہ جو لڑکا قید خانے میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا سے کہا تھا کہ جا کر بیٹے سے کہہ دو کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. تو وہ جو لڑکا قید میں تھا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہا. تو اچانک سے ایک دن بیٹھے بیٹھے قید کھل گئی اور وہ وہاں سے نکل گیا. ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگی تو وہ اونٹنی پہ سوار ہو کر نکلا. راستے میں بکریوں اور اونٹوں کا ریوڑ نظر آیا تو ان کو بھی ساتھ میں ہانکتا ہوا لے آیا. دشمن پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگا اور اپنے گھر پر آ پہنچا. باپ نے آواز سن کر فرمایا اللہ کی قسم یہ تو میرا بیٹا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر وہ سارا مال پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال واپس ان کو کر کے فرمایا یہ سب تمہارا مال ہے، جو چاہے کرو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو ہم نے ابھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے اللہ پر، وَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ ہے تقوی، اللہ کے ذکر کا فائدہ اور استغفار کا فائدہ. استغفار کے بارے میں ایک حدیث لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوب استغفار کرے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے فراخی دے گا یعنی سالو کر دے گا پرابلم، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں
اسے خیال اور گمان تک نہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اور بے چینی سے نجات دے گا۔ کیا کرنے سے؟ استغفار۔ تو دنیا اور آخرت کی پرابلم بھی سالو ہوگی، اور بے چینی، ڈپریشن، سٹریس، ہر چیز کا علاج ہے استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔